السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہر سبجیکٹ کا آپ کو لیکچر ڈیلیور کیے جا رہے ہیں۔ یہ انگلش کی آپ کی پہلی کلاس ہے، لہٰذا آپ بک کھولیں اپنی۔ پہلا چیپٹر آج ہم انگلش کا پڑھیں گے۔ یہ پویم ہے، ایکچولی پیج نمبر 1 ہے۔ پویم پڑھیں گے، دا وائس آف گاڈ۔ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے، یہ چھوٹی سی پویم ہے اس لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ دا وائس آف گاڈ، اس کی تھیم سمجھ لیں۔ آئی sought ٹو ہیئر دا وائس آف گاڈ اینڈ کلائم دا ٹاپ موسٹ اسٹیپل بٹ گاڈ ڈکلیئرڈ گو ڈاؤن اگین آئی ڈویل امنگ دا پیپل۔ وائس آف گاڈ یعنی اللہ کی آواز۔ لیوس آئی نیومین جو اس کا شاعر ہے، وہ اللہ کی آواز سننے کے لیے کہتا ہے، میں اللہ کی آواز سننے کے لیے سب سے زیادہ اوپر چڑھ گیا تاکہ مجھے اللہ کی آواز آئے، لیکن جب وہ سب سے زیادہ اونچائی پہ چڑھ گیا تو اس کے دل میں ہی اس کو آواز آئی کہ نیچے جاؤ، میں تو لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کے درمیان میں ہے، ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، لہٰذا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں۔ یہی اس کا سینٹرل آئیڈیا، یہ اس کی تھیم ہے۔ امیج فارمیٹ پہ آپ کو اس کا ایکسرسائز دے دی جائے گی، آپ صرف سینٹرل آئیڈیا اتاریں گے۔ لہٰذا ہم سیکنڈ چیپٹر پہ آئیں گے آپ، اور جو سیکنڈ چیپٹر ہے وائس کیلف، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، پیج نمبر 2۔ پویم تو چھوٹی سی تھی، یہ آپ کو یقیناً کلیئر ہو گیا ہوگا اس کا کانسیپٹ۔ اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر ہے دا وائس کیلف، پیج نمبر 2۔ میں ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ بک میں دیکھیے گا۔ پہلا پیراگراف، وائس کیلف مینس عقل مند خلیفہ۔ خلیفہ ہارون رشید کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ The Caliph Harun Rashid was known and respected for his justice and wisdom. At night he would disguise کہتے ہیں بھیس بدلنا، himself as a common man and go through the streets of Baghdad. بغداد کی گلیوں میں وہ بھیس بدل کے گھوما کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید، صحیح ہے، یعنی اپنے لوگوں کی حال چال دیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے۔ He would mingle with the common man، وہ لوگوں میں گھل مل جاتے تھے ایز ایک عام آدمی کی طرح، کہ کوئی ان کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ خلیفہ ہیں ہمارے شہر کے۔ ان آرڈر ٹو گین فرسٹ ہینڈ نالج آف دیئر ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلم، لوگوں میں وہ گھل مل اس لیے جاتے تھے کہ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ ان کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھیے، ون ڈے، ایک دن کیا ہوا، وین ہی واز ہولڈنگ کورٹ، وہ جب اپنی عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹو مین ور براٹ بیفور ہم، دو لوگ ان کے سامنے لائے گئے۔ ون آف دیم واز ویل ڈریس، ایک بہت اچھا تھا، امیر آدمی لگ رہا تھا، اپنے ڈریس سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اینڈ اپیئر ٹو بی اے ویل ٹو ڈو ریسپیکٹیبل سٹیزن، وائل دا ادر سیم ٹو بی اے بیگر، جبکہ دوسرا آدمی ایک فقیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ بیکاز ہی واز ان ریجز، کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ ریجز کہتے ہیں چیتھڑے جو ہوتے ہیں۔ These two men were holding between them a beautiful white horse، یہ دونوں اپنے درمیان ایک خوبصورت گھوڑا، سفید رنگ کا گھوڑا پکڑے ہوئے تھے۔ The قاضی approached the caliph and to him، قاضی خلیفہ کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا، او لیڈر آف دی faithful، او اے میرے آقا، I have brought before you a dispute، میں آپ کے سامنے ایک جھگڑا لے کر حاضر ہوا ہوں، which I could not settle، جس کو میں حل نہیں کر سکا۔ It is a difficult case، ایک مشکل کیس ہے، but I am certain that your knowledge and wisdom you will pronounce a just decision، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے علم سے، اپنی عقل مندی سے اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ What is the dispute، جھگڑا کیا ہے یا مسئلہ کیا ہے، خلیفہ نے دریافت کیا۔ These two men here are fighting over the horse، each one of them claims and swears that this horse is his، یہ دونوں آدمی ایک گھوڑے پہ لڑائی کر رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے اور قسم بھی کھاتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اسٹیپ فارورڈ، آگے آؤ۔ دا کیلف ordered
the well-dressed man, and let's hear what you have to say. پھر خلیفہ نے باری باری، اب پہلے انہوں نے امیر آدمی کو کہا کہ آگے آؤ اور اپنا مدعا بیان کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. اب وہ مین جو ہے، وہ ویل ڈریس جو آدمی ہے، وہ پورا آپ کو وہ خلیفہ کے سامنے اپنی رودات بیان کر رہا ہے. تو یہ میں پورا پیراگراف پڑھوں گی، آپ صرف سنیے، پھر میں اس کو اردو میں بتا دوں گی. The man said to the Caliph, O leader of the faithful, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping کرنے لنگڑاتے ہوئے along the man motioned to me to along ahead of me. On hearing the sound of my horse hoofs کہتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپ کی جو آواز ہوتی ہے نا، صحیح ہے، اس کی آواز سن کے وہ مڑا. He turned round at motion to me to stop. اس نے مجھے رکنے کا کہا. I pulled the reins کہتے ہیں لگام، گھوڑے کی لگام کو میں نے کھینچا. He begged me to give him a ride up to the city gate. He was lame. وہ لنگڑا تھا. I felt sorry for him. مجھے اس کو دیکھ کے افسوس ہوا. So I pulled him up behind me on the horse. When he reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. He refused to dismount. I was puzzled and gently told him to get down because we had reached the city gate. He said, Why should I get down? I gave you a ride and now you want to rob me of my horse. یعنی وہ لنگڑا آدمی تھا، اس لیے وہ امیر آدمی نے اس کو دیکھ کے افسوس کیا کہ چلو میں اس کو سٹی گیٹ تک چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جب وہ سٹی گیٹ پہ پہنچا اس کی نیت بدل گئی. اس نے کہا میں کیوں اتروں، یہ تو میرا گھوڑا ہے، تم مجھے غریب سمجھ کے اب لوٹنا چاہتے ہو. اس کے بعد لاسٹ پیراگراف پہ آئیے. Then the beggar leaned forward and said. اس کے بعد اب فقیر کی باری آئی، اس نے اپنی رودات بیان کی. O leader of the faithful, اے میرے آقا، you are the helper of guardian of the poor. آپ غریبوں کے مددگار ہیں. You are wise and just caliph. آپ بہت عقلمند اور دانا خلیفہ ہیں. Have pity on me. مجھ پر رحم کریں. And save me from the cruelty and injustice. اور اس کے ظلم سے مجھے بچائیں، میرے ساتھ انصاف کریں. Of this rich man. I can swear. میں قسم کھا سکتا ہوں that this horse belongs to me. یہ گھوڑا میرا ہے. You must be thinking. آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا اچھا گھوڑا اس کا کیسے ہو سکتا ہے. Like everybody. جس طرح سے عدالت میں ہر شخص یہی سوچ رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا کہا فقیر نے، وہ میں آپ کو پورا پیراگراف پڑھ کے بتا رہی ہوں. آپ بک میں دیکھیے، یہ پیج نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے. پہلی لائن دیکھیے. How a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. It is because of horse that I am in rages. Whatever money I had, I spent on this horse. اس نے کتنی چلاکی سے یہ فقیر نے یہ کہا کہ جو کچھ میرے پاس رقم تھی میں نے اس ہارس کو خریدنے میں خرچ کر دی. This morning as I was coming to the city on my horse, I noticed this man walking along the road. When I came close to him, he stopped me and requested to lend me my horse, for he was in a great hurry to reach the city. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger, could I? Instead, I let him ride my horse while I sat behind him. As we reached the city gate, he asked me to get down. Get down کہتے ہیں اترنے کو. And leave the horse to him. Such a fine horse should not belong to a beggar. He said, Now be off and don't you mention it to anyone. And even if you do, nobody is going to believe you. Now, sir, I beg you to save me
from this robber and restore to me what is my own. یعنی اس نے اب امیر آدمی کو لفٹ دی یہ سوچ کے کہ اس کو سٹی گیٹ پہ جلدی پہنچنا تھا. پھر اس نے کہا کہ اب جب میں سٹی گیٹ پر پہنچا تو اس نے مجھے اترنے کو کہا اور کہا کہ اتنا اچھا گھوڑا تمہارا نہیں ہو سکتا, جاؤ اور نیچے اترو اور چلے جاؤ یہاں سے, اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا, اور ویسے بھی تمہارا کوئی یقین نہیں کرے گا. یہ ساری روداد اس نے عدالت میں سنائی. اس کے بعد یہاں آئیے, یہ سیکنڈ پیراگراف پہ دیکھیے. I think this case is not very difficult to decide. خلیفہ نے کہا یہ کیس جو ہے وہ بہت مشکل نہیں ہے حل کرنے کے لیے. I shall decide it in a minute. میں اس کا 1 منٹ میں فیصلہ کر دوں گا. Tell these men to place their hands on the horse. آپ دونوں سے کہو کہ باری باری اپنا ہاتھ گھوڑے پر رکھے, ون بائی ون. لیٹ دا بیگر ڈو اٹ فرسٹ. سب سے پہلے فقیر کو کہو کہ یہ اپنا ہاتھ رکھے. وین دا بیگر ٹچ دا ہارس, جیسے ہی فقیر نے گھوڑے کو چھوا, اٹ ونسڈ, یہ ہن آیا, جیسے گھوڑے کی آواز آتی ہے نا ایک خاص, ایز اف اٹ ڈڈ ناٹ لائک دا ٹچ آف ہز ہینڈ, جیسے اس نے ناپسند کر دیا ہو کہ اس کو فقیر کا ہاتھ اچھا نہیں لگا. بٹ ایٹ دا ٹچ آف دا رچ مینس ہینڈ, لیکن جیسے ہی امیر آدمی نے چھوا, دا ہارس از نوٹڈ, گھوڑے نے اپنی گردن ہلائی ایک خاص مخصوص طریقے سے, جیسے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں. اینڈ نی وتھ پلیجر, اور بہت اچھے سے اس نے مسکرا کے اظہار کیا. دس ہارس بلانگس ٹو ہم, پروناؤنس دا کیلف. خلیفہ نے اعلان کر دیا کہ یہ گھوڑا اس کا ہے, یعنی امیر آدمی کا ہے. گیو دا ہارس ٹو اٹس ماسٹر, گھوڑا اس کے مالک کو دے دو. دین دا کیلف ٹرن ٹو دا بیگر اینڈ سیڈ, پھر خلیفہ فقیر کی طرف مڑا اور کہا, یو آر اے لائر اینڈ وکڈ مین, تم ایک بہت جھوٹے اور چلاک آدمی ہو. یو ٹرائی ٹو راب این آنیسٹ اینڈ ریسپیکٹیبل سٹیزن, تم نے ایک ایماندار آدمی کو اور معزز آدمی کو لوٹنے کی کوشش کی. یو ڈیزرو سیویئر پنشمنٹ, تم مستحق ہو ایک سخت سزا کے. بٹ آئی شیل بی مرسیفل اینڈ فار گیو یو, مگر میں تم پر رحم کرتا ہوں اور تمہیں معاف کرتا ہوں. دس ٹائم, اس بار. اف یو بیگ فار گیونیس آف جینٹل مین ہیئر, لیکن تم اس امیر آدمی سے معافی مانگو گے. دا رچ مین ریڈیلی فار گیو دا بیگر, امیر آدمی نے فوراً فقیر کو معاف کر دیا. اینڈ فیلنگ سوری ٹو ہیم, اور اس کے لیے افسوس کا اظہار کیا. ٹک آؤٹ ہز پرس اینڈ گیو ہیم دا ہینڈ فل آف گولڈ کوائنز, اور اس کو کچھ سونے کے سکے بھی دیے. دس نوبل ایکشن آف دا رچ مین پلیزڈ ایوری بڈی ان دا کورٹ. امیر آدمی کے اس کام سے ہر شخص عدالت میں خوش ہو گیا. آگے بات سمجھ میں. یہ پورا چیپٹر اب آپ پڑھیں گے. وائس کیلف چیپٹر ریڈ کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کے لیے. اس کی ایکسرسائز آپ کو امیج فارمیٹ میں ڈال دی جائیں گی, اس کو ایز اٹ از آپ کاپی کر لیں, اور اس کو پھر بس جب چیک کرنے کا ٹائم آئے آپ کو بتا دیا جائے گا, آپ کاپی آ کے چیک کروا لیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ ہے پروفیشن, ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے.